اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا زبردست، پاورفل اور مجرب آزمودہ عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص یا باری ہو اور یا مصور ہو، ان کو اس طرح پڑھ لیتا ہے کہ دو اللہ کے پیارے نام ہیں، اس کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گا، تو یقین جانیں اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، فقیر پڑھ لیتا ہے، فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل صرف 5 منٹ کا ہے، لیکن یقین جانیں یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں، وہ کبھی دوبارہ آنے کا نام بھی نہ لے، تو یقین جانیں آج کا یہ وظیفہ خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ایک بات لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بھائی اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو بتا دیتا ہوں معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، سن ہی نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کا یہ وظیفہ لازمی قبول ہوگا۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، آج کے اس مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ اس لیے دینا ہے، صدقہ دینے سے کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ آپ نے اس لیے دینا ہے تاکہ آپ پہ فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے عمل کو کرنے سے پہلے جو صدقہ دینا ہے، ایک بات کو اپنے ذہن میں لازم بٹھا لیں، جب آپ صدقہ دے رہے ہوں آپ اخلاص کے ساتھ دیں، خلوص کے ساتھ دیں، سچے دل کے ساتھ دیں، عشق کے ساتھ دیں، محبت کے ساتھ دیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں تو میرا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ آپ لوگوں نے گھر کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے کن لوگوں کو؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں اس کے بعد ان لوگوں کو صدقہ دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں، یقین جانیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے، لیکن صدقہ کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور
درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کا تعلق صرف آپ کے رب سے جڑ جائے، وہاں بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچے عشق کے ساتھ پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوتا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا بارئ اور یا مصور پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ عمل 1 مرتبہ دوبارہ سن لیجئے گا تاکہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی صدقہ دینے کے متعلق یا پھر درود ابراہیمی کو پڑھنے کے متعلق یا پھر وظیفہ کرنے کے متعلق، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کا جواب دے دوں، کیونکہ پرسنل کے اندر ہزاروں میسج آئے ہوتے ہیں، پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک میسج کو 3-4 مرتبہ ریپیٹ کر لینا ہے تاکہ میں آپ کا جواب دے سکوں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے پہلے 3 مرتبہ مطلب اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، درمیان میں یا مصور اور یا باریوں کو 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو میں سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور جتنا ہو سکے آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، آپ کا اپنے بھائی کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔